نہیں، دراصل بات یہ ہے تمام مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ میں آپ سے مدد چاہوں گا، آپ مجھ سے مدد چاہیں گے، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی ہے۔ جبریل علیہ السلام کی مدد بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اولیاء انبیاء اہل بیت کی مدد بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ فرق اتنا ہے کہ اللہ کی مدد ذاتی ہے اور یہ مدد اللہ کی عطا سے ہے۔ So this difference has to be understood۔ اب کوئی خالی یہ کہ نہیں اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، آیت کریمہ پیش کر دیا، ہم آیت کا انکار نہیں کرتے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ نے فرمایا اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی و ناصر نہیں، کوئی مددگار نہیں اللہ کے سوا۔ We have to accept۔ اب اس آیت کو لے کے کہتے ہیں دیکھو حضور بھی مدد نہیں کر سکتے، غوث و خواجہ مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا۔ تو آپ ان سے یہ پوچھے کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا قرآن میں انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ تمہارا مددگار، اللہ کے رسول تمہارے مددگار؟ اب اس آیت کے بارے میں کیا کہو گے؟ اور اگلا حصہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ کے نیک بندے بھی مددگار ہیں۔ پھر فإن اللہ هو مولا وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، جبریل علیہ السلام مددگار ہیں، نیک مسلمان صالح المؤمنین مددگار ہیں، فرشتے مددگار ہیں، اللہ ہی نے تو فرمایا۔ اب کیا پتہ چلا؟ ہم اہل سنت والجماعت تمام آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم یہودیوں کی طرح نہیں ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض آیتوں پر ایمان رکھے اور بعض کو جھٹلا دے، جیسے آج کل کے وہابی نجدی فالوورز کرتے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق، ان کے سیلف ڈیزائرز کے مطابق نوجوانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے قرآن کریم کو مس کوٹ کرتے چل نظر آ رہے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ صرف ان آیتوں کو پیش کرتے ہیں اور اس کو ایویڈنس کے طور پہ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے نبیوں کو طاقت نہیں دی، جبکہ رب نے خود فرمایا میرے رسول مددگار ہیں۔ تو ہم اہل سنت والجماعت تمام آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فرق بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مدد ذاتی ہے، نبیوں کی طرف سے جو مدد آتی ہے، فرشتوں کی طرف سے جو مدد آتی ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے۔